نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت دنیا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بار بار متنبہ کیا گیا ہے کہ اس کی ظاہری چمک و دمک اور عارضی زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ دنیا بظاہر دلکش اور پرکشش نظر آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت فانی، عارضی اور آزمائش سے بھرپور ہے۔ دنیا اپنے رنگ و روپ، مال و دولت اور ظاہری لذتوں کے ذریعے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بے شمار فتنے، پریشانیاں اور نقصان پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جو شخص صرف حصول دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، وہ اکثر آخرت کی دائمی کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کرے، لیکن اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ مال و دولت، جاہ و منصب اور دنیاوی آسائشیں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مددگار ہوں تو نعمت ہے، لیکن اگر وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں تو یہی چیزیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ اٹھاؤ جو ہم نے دنیا کی زندگی کو زینت کے طور پر مختلف لوگوں کو دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس کے ذریعے آزمائیں، اور تمہارے رب کا عطا کردہ رزق بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک اصل کامیابی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی اطاعت اور آخرت کی کامیابی ہی اصل سرمایہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کو دل میں نہیں بلکہ ہاتھ میں رکھیں۔ دنیا کمائیں مگر کبھی بھی آخرت کو نہ بھولیں۔ مال حاصل کریں مگر حلال طریقے سے۔ نعمتیں استعمال کریں مگر ان پر غرور نہ کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا چند روزہ ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دانش مند وہی ہے جو دنیا کو آخرت کی کھیتی بنائے، اپنے اعمال کو سنوارے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرے اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور ہمیں آخرت کی دائمی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔